رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے بارے میں فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا سحری کیا کریں، وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِّن مَّاءٍ، نہیں بھی بھوک کچھ ضرور کھائیں۔ نعم سحور المرء التمر، بہترین سحری کھجور ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا گھونٹ ضرور بھر لیں تاکہ سحری کی جو برکت ہے وہ کبھی اللہ آپ سے دور نہ کرے۔ آپ افطاری کے وقت جہاں گھنٹے 2 گھنٹے ضائع کریں گے کہ یہ بھی آنا چاہیے یہ بھی آنا چاہیے، اللہ نے یہ دھوکہ بھی دور کر دیا کہ جب ڈنر اور لنچ اور برنچ میں اور پتہ نہیں بریک فاسٹ میں آپ کہتے تھے سلائسز ہونے چاہیے، چکن اور مٹن اور بون لیس اور فش اور پتہ نہیں کیا، اب گزارا ہو رہا ہے نا، اب گزارا ہو رہا ہے نا۔ اب بھی سنت کی طرف آ جائیے، کان یفطر علی رطوبات، اللہ کے رسول تازہ کھجوروں سے روزہ چھوڑتے۔ فإن لم يجد فعلی تمرات، اگر تازہ نہ ہوتی تو خشک کھجور سے روزہ چھوڑتے۔ فإن لم يجد فحسا حسوا من ماء، اگر وہ بھی نہ ملتی تو آپ پانی کا گھونٹ پی لیتے۔ کان یحب الماء الحل، آپ کو میٹھا پانی پسند تھا۔ کان یحب العسل، آپ کو شہد پسند تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو میسر ہیں، سنت کے مطابق افطاری کریں، اور افطاری کریں تو اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا۔ اور اگر آپ نے کھانا کھایا ہے، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وذکرکم اللہ فی من عندہ، جس کے پاس کھانا کھاؤ سے دعا دو۔ اگرچہ بعض نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ افطاری کرتے وقت یہ الفاظ صحیح ہیں، کہہ دینا چاہیے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ افطاری سنت کے مطابق کیجیے اور دعا کثرت سے کیجیے۔ 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ روزے میں مسواک کریں، سنت ہے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ کی آنکھوں کا مسئلہ ہے تو آپ سرما ڈالیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناخن کاٹیں، بال کٹوائیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کسی بیماری میں ہیں، ایسے انجیکشن جو غذا بنتے ہیں صرف اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ جو انجیکشن غذا نہیں بنتے بندے کی اور سٹمک معدے تک نہیں جاتے، اس کے اثرات اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو انسولین لگانے والے ہیں اللہ ان کو شفا دے دے، شوگر کے پیشنٹ اللہ ان کو مکمل صحت یاب فرما۔ اگر ان کی پریشانی کوئی بن جاتی ہے تو ان کے لیے یہ انجیکشن لگانا بھی جائز ہوگا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے والے بنیں، اور ہم سب کو روزہ رکھنے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ۔